بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے دو بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر یہ دو بڑی نعمتیں نہ ہوتی تو انسان اپنے مافی ضمیر کو اور اپنی بات کو، اپنے خیالات کو، اپنی ضروریات کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں سے ایک ہے تقریر، یعنی زبان کے ذریعے سے اپنی باتیں بیان کرنا، اور دوسرا ہے تحریر، قلم کے ذریعے سے اپنی باتیں بیان کرنا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا۔ تو چنانچہ ہر دور کے اندر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو وسائل دیے دعوت پیش کرنے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، یہی زبان اور قلم رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتاب بھی دی گئی، خود آپ کی شخصیت تھی، آپ کے ملفوظات، آپ کی احادیث دنیا کے اندر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اور احادیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ ہر دور کے اندر ان دو چیزوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر کام چلا ہے، اور دین کا کام بھی اسی سے چلا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت فاؤنڈیشن، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے روز اول سے اپنے جو اغراض و مقاصد ہیں فاؤنڈیشن کے قیام کے، اس کے اندر یہ بھی رکھا تھا کہ ہمارے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دار التالیف و ترجمہ و نشر، یعنی اصلاحی اور دینی اور علمی مضامین پر مشتمل کتابچے اور کتابیں تحقیقی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ منظر عام پر فاؤنڈیشن کے ذریعے سے لائی جاتی رہے گی۔ تو اب تک اس پر کوئی پیش رفت مناسب نہیں ہو سکی تھی، لیکن اب الحمدللہ ساتھیوں کے باہم مشورے سے دار التالیف و ترجمہ و نشر، یعنی کتابوں کی تصنیف، تالیف، اسی طرح اگر عربی زبان یا کسی دوسری زبان میں کوئی مفید کتابچہ موجود ہے اس کا ترجمہ کرنا، اور اسی طرح اصلاحی اور دیگر علمی مضامین جو ہے کتابچے کی شکل میں یا بڑی کتاب کی شکل میں اس کو شائع کرنا، ان مقاصد کے پیش نظر الحمدللہ فاؤنڈیشن نے آج کے دن ایک مجلس منعقد کی، جس کے اندر اس شعبے کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس مجلس کی صدارت ہمارے مخدوم محترم اور جو ہمارے بڑے مشفق ہیں، شفیق ہیں، اور مہد ملت مالیگاؤں کے شیخ الحدیث ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، مولانا ادریس عقیل ملی صاحب، ان کی صدارت منعقد ہوئی۔ حالانکہ ہمارے بڑے مہمان، بڑی علمی شخصیت مولانا رشید احمد صاحب العظمی، ایڈیٹر المعاصر، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی محدث کبیر اور امیر الہند رہ چکے ہیں، جو ان کے فرزند ارجمند ہیں، ان کی آمد پر رکھی گئی تھی، اور ان کی آمد کو غنیمت سمجھ کر، لیکن اچانک طبیعت ناساز ہو جانے کی وجہ سے وہ مجلس میں تشریف نہیں لا سکے۔ تو بہرحال مجلس مولانا ادریس صاحب عقیل ملی دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوئی، اور شہر کے سرکردہ علماء اور مشائخ، اس کے اندر مولانا نعیم الظفر صاحب نعمانی، جو مولانا محمد حنیف ملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اسی طرح مولانا زبیر ملی جو مولانا حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے بھی ہیں، مہد ملت کے استاد حدیث بھی ہیں، اسی طرح مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی جو شیخ الحدیث ہیں مولانا دارالعلوم محمدیہ کے، اسی طرح مولانا اقبال احمد صاحب قاسمی جو استاد حدیث مدرسہ بیت العلوم اور جامعۃ الصالحات کے خادم ہیں، اسی طرح حضرت مولانا افتخار سالک صاحب شیخ الحدیث جامعہ تعلیم البنات، اسی طرح مولانا جمال عارف صاحب محتمم جامعہ ابو الحسن، اور مفتی حامد ظفر صاحب جو مہد ملت کے استاد تفسیر و فقہ ہیں، اور مفتی آصف انجم ملی صاحب جو ناظم اور صدر ناظم ہیں جامعہ ابو القاسم کے، اور ماشاءاللہ افتاء والارشاد کے اندر کام بھی کرتے ہیں، اور مولانا ادارے کے جو ذمہ داران بھی مولانا عمران اسجد صاحب، حافظ مختار جمالی صاحب، حافظ ساجد صاحب، حافظ انعام الرحمن صاحب، اور ہمارے بعض اور رفقا بھی اس کے اندر شامل تھے۔ الحمدللہ یہ مختصر مجلس تھی، لیکن علمی اور دینی شخصیتیں، پروفیسر خورشید احمد صاحب جن کو ان کی دعا سے اس تقریب کا اختتام ہوا،
تو یہ مختصر تقریب اس واسطے رکھی گئی تھی، اور نائب صدر جمعیت علماء حاجی محمد مکی صاحب بھی بنفس نفیس حاضر تھے۔ یہ مخصوص لوگوں کو کی مجلس تھی، اور بھی علماء کو ہم نے دعوت دی تھی، لیکن اپنے اعذار کی وجہ سے مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی مدذل العلی وہ باہر سفر میں ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ اسی طرح مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب بھی اپنے جو ہے تصنیفی تالیفی کاموں کے اندر مصروف رہنے کی وجہ سے جو اس وقت حاضر نہیں ہوئے۔ باقی اور بھی جو علماء شہر کے تھے ماشاءاللہ موجود تھے، اور اس شعبے کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ اس کے ذریعے سے تالیفی کام ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ ذی استعداد علماء کرام جن کی تحریر جو ماشاءاللہ اچھا لکھتے ہیں، جن کی تحریروں سے ملت کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ان کی تحریروں کو بھی ہم شائع کریں، اور خود ہم سب اور ہمارے رفقا بھی تصنیفی تالیفی کاموں کے اندر ملت اسلامیہ کی ضرورت کے پیش نظر جو اصلاحی اور دینی اور علمی تحریریں اور مضامین ہوں گے وہ انشاءاللہ اس شعبے سے شائع ہوں گے۔ تمام ہی لوگ جو ہماری بات کو سن رہے ہیں سب سے درخواست ہے کہ اس شعبے کے لیے مولانا ادریس عقیل ملی صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں باقاعدہ اس بات پہ ارشاد فرمایا کہ یہ شعبہ بہت اہم ہے، اس کو بڑے مقصد کے پیش نظر قائم کیا جا رہا ہے، اور جو ہے یہ شعبہ معہد ملت کے زیر اہتمام حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کے اندر قائم کیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ عرصے تک اس کا سلسلہ دراز نہیں ہوا، اور مولانا نے یہ بھی فرمایا خطبہ صدارت میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ آج اس شعبے کا آغاز ہوا ہے تو یہ مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ دارالتالیف و تصنیف کی گویا کہ نشأت ثانیہ ہے۔ اللہ کرے کہ حضرت مولانا ادریس عقیل ملی صاحب کی بات بالکل سچ ہو جائے، اللہ اس کو قبول فرما لے، اور جو ہے یہ شعبہ اور اس کے ذریعے سے بڑے کام جو ہے تالیفی تصنیفی علمی دینی اصلاحی کام وجود میں آئیں، اور اسی طرح دیگر جو فاؤنڈیشن کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قبول فرمائے، اس شعبے کے قیام کو بھی قبول فرمائے، اور تمام علماء اور مشائخ جو اس وقت موجود ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو، سب کے وہاں موجود ہونے کو قبول فرمائے، اور ان کی خیر اور برکات سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج سے تقریباً 6 سال قبل حضرت مولانا امتیاز اقبال صاحب دامت برکاتہم سیکریٹری جمعیت علماء مالیگاؤں کی صدارت میں آپ کی رہنمائی و رہبری میں اس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا، نبی رحمت فاؤنڈیشن، اور یہ دراصل اس کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں گجرات کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، اور اس کے سمجھ لیجیے مشیر اعلیٰ و مشیر خاص ہیں حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب پٹنی، جو حضرت مولانا امتیاز اقبال صاحب کے استاذ بھی ہیں۔ ڈبہ اور صندوقچہ اسکیم یہ دراصل ڈابل کے کچھ اساتذہ کرام ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ پورے ملک میں نافذ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بھائی اگر گھر کے اندر ہیں کسی کو رات برات کوئی پریشانی ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، اور اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ بھائی مجھے کچھ پیسہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، کیونکہ صدقے کے بڑے فوائد حدیث کے اندر آئے ہیں، اب اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ مجھے کچھ خرچ کرنا ہے، تو اب اتنی رات کو تو تلاش نہیں کر پائے گا بندہ، تو اگر یہ ڈبہ ہے اس کے پاس تو یہ فوراً اسی وقت اٹھ کر کے اس ڈبے کے اندر ڈال دے گا، گویا کہ اس نے جس بات کا ارادہ کیا تھا وہ فوراً عمل میں آ گیا۔ اور یہ کہنا چاہیے، ہمارے بزرگوں کا بھی کہنا ہے کہ نیک کام کے اندر دیری نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان جو ہوتا ہے پتہ نہیں کس وقت تو کس چیز کا جو ہے عذر اور کس چیز کا بہانہ سامنے رکھے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے نبی رحمت فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد یہ صندوقچہ اسکیم شروع کی گئی۔ الحمدللہ شہر میں بہت سارے ائمہ نے اور بہت سارے جو ہمارے مخیرین معاورین تھے ان لوگوں کا ساتھ رہا، یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ صندوقچہ اسکیم کے ذریعے سے جو کہنا چاہیے جو تعاون حاصل ہوتا ہے، جو روپیہ پیسہ حاصل ہوتا ہے، ہمارے پیش نظر اصل میں یہ تھا کہ ائمہ، علماء اور مکتب کے اندر پڑھانے والے جو حفاظ ہیں اور اس طریقے سے مؤذنین ہیں، یہ عام طور پر ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ اگر کچھ آسمانی سلطانی آ جاتی ہے، دواخانے وغیرہ کا، ہاسپٹل کا کچھ مسئلہ آ جاتا ہے، تو ان کا جو کہنا چاہیے بجٹ جو ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔
اور یہ شریف النفس لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو حلیہ ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت مالدار ہے، لیکن دراصل تو یہ شریف النفس لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے۔ تو ہم نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ بھائی ہم اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی کفالت کریں گے اور ان کی جو پریشانیاں رہیں گی انشاءاللہ اس وقت ہم خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس وقت سے اس بیڑے کو اٹھایا اور یہ کام چل رہا ہے۔ لیکن اس دوران ہمارے درمیان ایک بات یہ بھی آئے کہ ہمارے شہر کے اندر بہت ساری بیوائیں بھی ہیں جو یا تو ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا یا وہ مطلقہ ہیں، اور ایسے ہیں کہ بے سہارا ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آس پاس پڑوس کے لوگ کچھ دے دیے تو کھا لیے، نہیں تو پھر اسی طریقے سے فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے، یعنی الغرض یہ کہ وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ہم نے باقاعدہ سروے کے ذریعے سے 100 سے زیادہ خواتین کو ماہانہ جو ہے ہم ان کو وظائف بھی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے طلبہ جو ہوتے ہیں جن کے اندر پڑھنے کی امنگ ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، تو مقامی طور پر جب رہتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ یعنی کہنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ سائڈ بزنس کر کے، سائڈ کا کام کاج کر کے وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر ان کو دارالعلوم دیوبند جانا ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء جانا ہے، مظاہر جانا ہے، ڈابل جانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ بھائی ان کو بھی تعلیمی اسکالرشپ دینی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہوتی ہے تو بہت سارے ادارے ہیں، حکومت کی اسکیمیں، لیکن مدارس کے لائن سے اس تعلق سے کہنا چاہیے کہ یہ میدان خالی تھا، ہم نے اس کو بھی بھرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو ہم سے رابطے میں آئے، ہم نے ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی صلاحیت کو، استعداد کو اور ان کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ طلبہ کی تعلیمی کہنا چاہیے ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں، تعلیمی ان کو امداد بھی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے علماء اور مدرسین ان کو بھی کچھ دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے میڈیکل کا جو معاملات ہوتے ہیں ہم میڈیکل کے معاملات کو بھی اس طریقے سے حل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً جو ہوتا ہے، اگر کوئی ضرورت مند آ گیا اچانک، ان کی کچھ مدد کرنی ہے تو ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی جیسے رمضان المبارک کا موقع آیا تو اس وقت تو شیر خورما جو کٹ ہے اس کی بھی ہم نے تقسیم کی ہے۔ ناک چھاپ کے اندر آگ لگی تھی، وہاں بھی ہم لوگوں نے تعاون کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی اگر کوئی تقاضے آ جاتے ہیں سامنے تو ماشاءاللہ ہم لوگ اس کا بھی تعاون کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جب سردی کا زمانہ ہوتا ہے تو کمبل وغیرہ کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تو کمبل وغیرہ بھی ہم لوگ جو ہے اطراف میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری شعبے میں ہمارا کام جاری تھا۔ جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ ہمارے اغراض و مقاصد کے اندر یہ بات تھی کہ دار التالیف و ترجمہ و نشر، یعنی اچھے لٹریچر لوگوں کو فراہم کرنا، یہ بہت ضرورت ہے اس کی، ہے نا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، فوراً لوگوں کو اچھی رہنمائی ملنا چاہیے۔ کس وقت جو حالات ہے اس وقت کے اندر شریعت کیا چاہتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ شعبہ تو دراصل شروع سے قائم تھا۔ ہمارے جو مولانا امتیاز اقبال صاحب ماشاءاللہ یہ تقریر کے میدان کے شہسوار تو ہیں ہی، تحریر بھی کہنا چاہیے ان کے گھر کی لونڈی ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہی مولانا جو ہے الحمدللہ یہ کہنا چاہیے قلم برداشتہ لکھتے ہیں، اور ان کے اخبار کے اندر میں اکثر کہتا ہوں کہ اخبار ان کا جو آتا ہے تو اس کے اندر جو مولانا کا جو اداریہ ہوتا ہے یہ بہرحال کہنا چاہیے کہ پورے اخبار کا مغز ہوتا ہے۔ اور اکثر میں اخبار جب نوید شمس میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میں دوسری چیزوں کو نہ دیکھتے ہوئے پہلے جو ہے نوید شمس کا جو اداریہ ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں۔ یعنی مولانا کا قلم بھی ماشاءاللہ جاندار ہے۔ مولانا کے جو معاونین ہیں، مولانا راشد اسد صاحب، حافظ مختار صاحب، ماشاءاللہ یہ لوگ بھی حالات پر نظر رکھتے ہیں، ان کا بھی قلم اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لائن سے ہمارا یہ عزم تھا پہلے سے ہی کہ ہم کو کوشش کرنا ہے، لیکن اب مقدر اللہ پاک جو ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، ہر کام کا ایک وقت متعین ہے، یہ وقت متعین تھا، ہم نے جو ہے آج سے شروع کیا ہے۔ اب انشاءاللہ پورے عزم اور ارادے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ جو لوگ ہمارے اس بات کو سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے عزم کے اندر، ہمارے حوصلوں کے اندر استحکام نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک جو ہے امت کے اندر جو خرابیاں اور فساد اور بگاڑ جو پھیلا ہوا ہے اللہ پاک اس کو ختم کرنے کی ہمیں جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔